بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک آیت جس کا سبب نزول صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ آیت روایت بھی فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ یہ آیت اصل میں نازل تو ہوئی ہے یہودیوں کے اوپر کہ وہ حق بات چھپاتے، جھوٹ بولتے اور پھر یہ گمان رکھتے اور یہ خواہش رکھتے کہ نبی ان کی تعریف کرے کہ انہوں نے صحیح جواب دیا ہے یا صحیح بات انہوں نے کی ہے۔ اچھا، اس میں یہ آیت تو خاص طور پہ ان کے اوپر نازل ہوئی ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت نے آیت جب ختم کی تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جو ہے وہ وعید بھی اپنی بیان کی، مگر اس میں ایک لفظ ہے بیچ میں جو میں چاہتا ہوں کہ وہ آج کے زمانے میں بھی اس کو ہم اپلائی کر کے دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے آج بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت ساری چیزوں کا کریڈٹ لیتے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ اپنی تعریفیں چاہتے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ان کی ہوتی نہیں ہیں وہ دنیا میں اور سوسائٹی میں اور سوشل میڈیا میں یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ ان کی ہے، کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، وہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر تعریف حاصل کریں جو چیزیں ان کی نہیں ہیں یا جو وہ چیزیں انہوں نے کی بھی نہیں ہوتی انہوں نے۔ ہم سوشل میڈیا پہ ہم تصویریں اپنی لگا رہے ہوتے ہیں اور تصویریں لگانے کے بعد ہم یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے۔ کسی دوست کا فون لیا، اس کے ساتھ تصویر کھنچائے، لوگوں کو یہ ظاہر کریں کہ یہ فون میرا ہے۔ باہر کوئی اچھی گاڑی کھڑی ہوئی دیکھی، اس کے ساتھ تصویر کھینچ لی، کسی دوست کی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں یا کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے یا کسی دوست کی گاڑی کے برابر میں کھڑے ہو کے تصویر کھنچوا لی اور پھر سوشل میڈیا پہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ہارڈ ورک پیز آف، یعنی کہ میری محنت نے آج مجھے صلہ دے دیا ہے، اور تم جس تصویر کے ساتھ، جس گاڑی کے ساتھ جو تم تصویر لے رہے ہو وہ گاڑی تمہاری بھی نہیں ہے، تو کیوں تم دنیا کو دکھا رہے ہو کہ یہ گاڑی تم نے اپنی محنت سے حاصل کی جو کہ تمہاری یہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہم اپنے کام میں، اپنے اسکول میں، اپنی جاب میں اور سیاستدان بھی خاص طور پہ بہت ساری چیزوں کے اوپر کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے اوپر اب تعریفیں بٹور رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں اس کے اوپر ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ وہ چیزیں کر رہے ہیں یا ان چیزوں کو سوشل میڈیا پہ یا دوستوں کے سامنے یا کہیں پر بھی آپ ایسے پورٹریٹ کر رہے ہیں جو کہ آپ کی نہیں ہیں، یا آپ ان چیزوں کے اوپر لوگوں سے تعریف بٹور رہے ہیں یا اپنا بڑکپن ایسے ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے یا آپ کی محنت سے آپ نے کوئی کام کیا ہے اور اس پہ آپ کا کوئی کردار نہیں تھا، تو آپ کا بھی مصداق معاذ اللہ انہی لوگوں میں آتا ہے کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو کام انہوں نے نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسا ہرگز نہ کریں۔ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اول بات تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی اپنے نعمتیں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، احساس کمتری سے باہر نکلیں، جو آپ کے پاس ہے الحمدللہ، اور جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور آپ جو ہے وہ اس کو آپ پبلش ضرور کریں آپ، اور جو چیز آپ نہیں کر سکتے اللہ سے مانگے اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ فیک بننے کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹ پورٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس احساس کمتری سے باہر آئیں، اس کمپلیکس سے باہر آئیں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پہ خوش رہیں۔ کیا ضرورت ہے آپ کو سوشل میڈیا پہ دکھانے کی کہ آپ کے پاس یہ ہے اور فلانا اور علانہ ہے، جبکہ حقیقت میں آپ کے پاس ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ امیر دکھنا چاہتے ہیں، لوگ پڑھا لکھا دکھنا چاہتے ہیں، لوگ بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات جو ہے وہ اپنے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی راستے سے کوئی گزر رہا ہو اس کے ساتھ ایک سیلفی لیں گے، اس کے ساتھ ایک تصویر کھنچوائیں گے، کوئی سیاستدان ہو، کوئی دینی اعتبار سے کوئی جو ہے وہ بڑا عالم دین ہو، کوئی سیلیبریٹی ہو، اس کے ساتھ ایک تصویر سیلفی میں وہ بھی ان سے گڑگڑا کے زبردستی سے ان سے تصویریں کھنچوائی جاتی ہیں اور پھر فیس بک پہ پوسٹ کی جاتی ہے کہ اہم مذاکرات ہوئے اور پتہ نہیں کن امور میں تبادلہ خیال ہوا اور بہت لمبی لمبی گفتگو ہوئی، جبکہ آپ نے ضد کر کے ان سے جو ہے وہ چلتے پھرتے زبردستی آپ نے ان سے ایک سیلفی لی تھی۔ تو کیا ضرورت ہے یہ بھی سوشل میڈیا پہ پورٹریٹ کرنے کی بھائی آپ کے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں آپ کے؟ تو ان ساری چیزوں سے آپ بچیں۔ جو اللہ نے آپ کو نصیب کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں میں اور آپ کی مال و دولت میں، آپ کے علم میں اللہ بے پناہ کی برکتیں نصیب فرمائے، مگر جو آپ کے پاس نہیں ہے جھوٹا بن کے سوشل میڈیا پہ پورٹری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس احساس کمتری سے ضرور باہر آئیے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com